بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیہ ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 5 کا سبق نمبر 5 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم حفظ و ترجمہ میں سے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ آپ نے ویڈیو لیسن مکمل توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے تاکہ جب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں تو اس قابل ہو جائیں کہ سورۃ الفاتحہ کو درست تلفظ اور روانی کے ساتھ پڑھ سکیں، سورۃ الفاتحہ کو حفظ کر کے تجوید کے ساتھ نماز میں اور نماز کے علاوہ بھی زبانی تلاوت کر سکیں۔ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے جو آداب ہم پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں ان کا خاص خیال رکھیں گے، جیسے کہ پاک صاف اور باوضو ہونا، قبلہ رخ اور باادب ہونا، تعوذ و تسمیہ پڑھ کے تلاوت کی جائے، درست تلفظ اور رموز اوقاف کا بھی خاص خیال رکھا جائے، ٹھہر کر اور حروف کی مکمل ادائیگی کے ساتھ تلاوت کی جائے، توجہ، اطمینان اور سکون سے سمجھ کر پڑھا جائے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب میں سورہ فاتحہ کی ایک ایک آیت کی تلاوت کروں گا۔ ان میں جو رموز اوقاف ہیں درست تلفظ کے ساتھ اور جو تجویدی قواعد ہیں ان کی نشاندہی کروں گا، آپ نے ان کو ذہن نشین رکھنا ہے، انہی کے مطابق پھر آپ نے بھی تلاوت کرنی ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہا کو آپ نے پر پڑھنا ہے، جیسے الرحمن، رحیم، حمد، الحمد، اور آخر میں مد لین ہے، یعنی کہ یا کے اوپر جزم ہے تو یا مدہ، یہاں پہ ہم اس قاعدے کو لگیں گے، یعنی کہ ہماری آواز ہم اس کو 3 سے 4 الف کی مقدار کے مطابق لمبا کریں گے۔ الحمد للہ رب العالمین، ہم نے اپنی آواز کو لمبا کر دیا، مین۔ اسی طریقے سے آئین کو واضح کرنا ہے، عالمین۔ آیت پہ آپ دیکھ رہے ہیں لام الف، یعنی کہ یہاں پہ آپ اس کو وقف بھی کر سکتے ہیں، ہم اس کو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، ہا کو واضح کر کے پڑھنا ہے ہم نے۔ مالکی، میم کے اوپر کھری زبر ہے تو اس کو ہم لمبا کریں گے، لیکن آگے لام اور کاف کے نیچے زیر ہے، کھری زیر نہیں ہے، صرف زیر ہے تو اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ مالکی یوم الدین، دین پہ پھر مد لین، اور یو کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ یہ بھی یا سے پہلے زبر ہے، زیر ہوتا تو ہم یہاں پہ یا مدہ ہونا تھا، لیکن یہاں پہ یہ یا سے پہلے واو سے پہلے زبر ہے، واو ساکنہ سے پہلے، تو یو جیسے ہم حرکات کو پڑھتے ہیں، مالکی یو، مالکی یوم الدین۔ آیت کے آخر میں تو کی جو علامت ہے رموز اوقاف میں سے وقف مطلق، یعنی کہ یہاں پہ ہم وقف کریں گے، ٹھہریں گے۔ ایاک نعبد، آئین کو واضح کر کے پڑھیں گے، نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہدنا، اب یہ ہا ایک جو ہم پڑھتے ہیں نا رحمان اور رحیم، تو یہ ہا وہ والا نہیں ہے، یہ 2 آنکھوں والا ہا ہے، اس کو ہم اپنی آواز بھاری کر کے پڑھیں گے۔ اہدنا صراط صاد اور طاء دونوں حروف مستعلیہ ہیں، ان کو ہم پر پڑھیں گے، یعنی تھوڑا موٹا پڑھیں گے۔ اہدنا صراط المستقیم، قاف بھی حروف مستعلیہ، اس کو بھی ہم پر پڑھیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، ذال میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، صراط الذین انعمت، آئین کو واضح کریں گے، انعمت علیہم، علی کو بھی لمبا نہیں کرنا کیونکہ یہاں پہ یہ یا لین ہو رہا ہے، یا سے پہلے زبر ہے، یعنی کہ یا جزم سے پہلے زبر ہے تو اس کو علیہم جیسے ہم حرکات کو پڑھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، غین کو یہ حروف مصالیہ ہے تو اس کو ہم پر پڑھیں گے، ضاد بھی حروف مصالیہ، اس کو بھی پر پڑھیں گے، اور ضاد پہ مد، اس کو ہم 3-4 الف کی مقدار پہ کھینچ کے پڑھیں گے، یعنی کہ لمبا کر کے پڑھیں گے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آخر میں آئین کی علامت ہے جس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ رکوع مکمل ہوا۔ آپ نے انہی قواعد کے ساتھ
رموز اوقاف کا خیال رکھتے ہوئے درست لفظ کے ساتھ اچھی آواز میں تلاوت کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کو سورہ فاتحہ زبانی یاد ہو سکے۔ اسی طرح اس کا ترجمہ، آپ جب نماز میں سورہ فاتحہ پڑھیں تو اس کا مفہوم بھی آپ کو واضح ہونا چاہیے نا، تو اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا رب ہے، بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کی جن پر غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کی۔ آپ نے اسی طریقے سے اس سورہ کی تلاوت کرنی ہے اور اس کے ترجمے کی بھی آپ نے پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کو زبانی تلاوت اور اس کا ترجمہ یعنی کہ عربی بھی اور اردو ترجمہ بھی یاد ہو سکے زبانی۔ آج کے سبق کے اہم نکات: سورہ فاتحہ میں یہ جو لفظ فاتحہ ہے، فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مضمون یا کتاب یا کسی شے کا افتتاح یعنی آغاز کیا جائے۔ یہ ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر اس انسان کو سکھائی ہے جو قرآن مجید کا مطالعہ شروع کر رہا ہو۔ سورہ فاتحہ ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ قرآن مجید کی عظیم ترین صورت ہے، اسے ام القرآن بھی کہا گیا ہے اور اساس القرآن بھی، یعنی یہ پورے قرآن کی بنیاد اور اساس کی حیثیت رکھتی ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے اس صورت کو جب بھی تلاوت کرنی ہے تو اس میں جو ابھی ہم نے ترجمہ یاد کیا، ترجمہ کو پڑھا کہ جب آپ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین تو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے اس کا جو مفہوم ہے کہ تمام جہانوں کا پروردگار ہمارا رب ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اسی طریقے سے جب آپ پڑھیں اس کے ترجمے کو اپنے مائنڈ میں ساتھ لیتے رہیں کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ ایک دعا ہے اور ایک انسان کا جو اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق ہے یہ اس کو مزید بڑھاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تلاوت کریں اور روزانہ باقاعدگی سے نماز میں تو پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ترجمے کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیر۔